ایک طرف آپ چمکتی ہوئی تلوار دیکھ رہے ہوں گے اور دوسری طرف زنگ آلودہ تلوار دیکھ رہے ہوں گے۔ ایک گھونٹ بھریں اور کسی کا گلا گھونٹ دیں۔ چمکتی تلوار فاتح بیت المقدس سلطان صلاح الدین ایوبی کی تلوار ہے، جبکہ زنگ آلودہ تلوار پچھلے دنوں فلسطین کے قریب دریا سے ملی۔ ماہرین کے مطابق یہ صلیبی جنگوں کے دوران کسی صلیبی کی تلوار ہے۔ 800 سال گزرنے کے بعد آج ایک تلوار چمک رہی ہے اور دوسری تلوار زنگ آلود ہے۔ چمکتی تلوار فتح کی نشانی کے طور پر میوزیم کے اندر سنبھال کر رکھی گئی۔ زنگ آلودہ تلوار بھاگتے ہوئے صلیبی سے سمندر کے اندر گر گئی یا اس نے خود گرا دی۔ فاتح کی تلوار دیکھ کر اس قوم یعنی ہمارے لوگ عقیدت سے جھک جاتے ہیں اور تلوار کو محبت بھری نگاہ سے دیکھتے ہیں، جبکہ زنگ آلودہ تلوار کو دیکھ کر اس کی قوم صلیبی لوگوں کا زخم تازہ ہو جاتا ہے۔ مگر حیران اور شرمندہ کرنے والی بات یہ ہے کہ چمکتی تلوار کے وارث اس فاتح تلوار کے مالک دنیا بھر کے اندر ذلیل اور رسوا ہو رہے ہیں، جبکہ زنگ آلودہ تلوار کے وارث اس دور کے اندر شکست خوردہ تلوار کے مالک اس دور کے اندر حاکمیت قائم کر بیٹھے ہیں۔ یہ ایسا کیوں ہوا؟ درس قرآن اگر ہم نے بھلایا نہ ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا۔ اور بات حق تو یہ ہے کہ تربیت عام تو ہے، جوہر قابل ہی نہیں، جس سے تعمیر ہو آدم کی یہ وہ گل ہی نہیں۔ کوئی قابل ہو تو ہم شانے کئی دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو تو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں۔ نہ وہ مائیں رہی نہ جو صلاح الدین ایوبی پیدا کر سکی، نہ وہ ہاتھ ہیں کہ جو تلوار کا دستہ تھام کر ہماری عزت بحال کر سکے، مگر پھر بھی سنا ہے قدسیوں سے میں نے کہ وہ شیر پھر بھی بیدار ہوگا۔ اپنے بچوں کو جہاد پڑھائیں، جہاد بتائیں، جہاد سکھائیں، کیونکہ جہاد ہماری عزت ہے، جہاد ہماری آبرو ہے، جہاد ہماری بقا ہے، جہاد ہمارا علو ہے، جہاد ہمارے لیے آب حیات ہے۔ اگر اس کا گھونٹ نہ بھرا تو کفار ہمارا گلا گھونٹ دیں گے، لہذا آب حیات کا گھونٹ بھریں اور لوگوں کو کفار کا گلا گھونٹ دیں۔